ابلیس نے وسوسہ ڈالا دونوں کے دل و دماغ میں اور اپنی جال میں پھنسایا. اس کے پیچھے اس کا ایک ٹارگٹ تھا، مقصد تھا، لیکن اصل ٹارگٹ ابلیس کا کیا تھا؟ صرف یہ نہیں تھا کہ آدم اور حوا رب کی نافرمانی کر بیٹھے جو اللہ نے منع کیا تھا، بلکہ اسے معلوم تھا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں جو چیز ہونے والی ہے وہ مجھے کرانا ہے. فطری دین ہے اور ساتھ ساتھ پاکیزہ دین ہے. اسی وجہ سے اسلام میں جنسی خواہشات کی تکمیل جائز ہے، ضروری ہے، اور انسانی نسل کی بقا اسی پہ منحصر ہے اسلام کی نگاہ میں. لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے پاکیزگی کو یہاں پر بھی، جنسی خواہشات کی تکمیل میں بھی اسلام نے پاکیزگی کو کنارے نہیں کیا ہے. اسلام نے پاکیزگی کو وہاں بھی رکھا ہے، اس لیے کہ انسان فطری طور پر صفائی پسند ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں کے بیچ میں ابلیس بھی موجود تھا جو حقیقت میں جن ہے، تو اس کو بھی یہ حکم شامل تھا. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے جب پوچھا کہ میرا حکم کیوں نہیں مانا، تو اس نے کہا کہ میں انسان سے اونچا ہوں، بلند ہوں، اس لیے میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا. بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اس کے بعد ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے تو نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ مجھے موقع دیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات میں نے قبول کر لیا ہے اور تمہیں میں نے موقع دے دیا ہے. اسی وقت اس نے اعلان کیا کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اس آدم اور اس کی نسل کو صحیح راستے سے ہٹاؤں گا، ہر طریقے سے حملہ کروں گا. اس لیے کہ یہی سبب بنا ہے اللہ کی رحمت سے میری دوری کا. اللہ رب العالمین نے بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آدم اور اس کی اولاد اس ابلیس سے چوکن نہ رہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ انسان کی دشمنی
کوئی چھپی ہوئی نہیں، وہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، انسانوں یہ ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ علی الاعلان وہ اپنی دشمنی کا اقرار کر چکا ہے، لیکن انسان فطری طور پر بھولنے کا عادی ہے، غافل ہونے کا عادی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے جوڑا حوا علیہ السلام دونوں سے ہی غلطی ہو گئی کہ دونوں بھول گئے کہ ابلیس ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ابلیس کا سب سے پہلا حملہ آدم اور حوا کے اوپر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا آدم اور حوا کو، ابلیس نے سب سے پہلے وہی کام کیا کہ اس درخت کے قریب لانے کے لیے اپنی جال بچھا دی، قسمیں کھا کر کے آدم اور حوا کو اپنی جال میں پھنسا لیا۔ اور انسان فطری طور پر لالچی ہے، وہ ابلیس کے جھانسے میں آیا اور لالچ کا شکار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھا، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں جو ہوا وہ قیامت تک کے انسان کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے، اور ہمیشہ اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر کے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، آدم اور حوا جوڑا تھے آپس میں، لیکن اس کے بعد بھی اسلام نے فطری طور پر انسان کو لباس کے اندر محفوظ رکھا ہے، خاص طور پر انسان کے اس حصے کو جس سے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، جنسی خواہشات ترقی پانے لگتی ہے، اور وہ ہے انسان کی شرمگاہ۔ جیسے ہی رب العالمین کی نافرمانی ہوئی تو سب سے پہلے جو انسان کے سامنے چیز آئی وہ یہی تھی، جس کو اللہ نے جنت کے پتوں سے، جنت کے لباس سے چھپا کر رکھا تھا۔ بدت لہما سوآتہما، آدم اور حوا دونوں بے لباس ہو گئے، دونوں کے شرمگاہ کھل گئے، ظاہر ہو گئے، اور فطری طور پہ انسان شرمیلا بھی ہے، اسی لیے آدم اور حوا جنت کے درخت کے پتیوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درخت کے پتیوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس نقطے کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ابلیس کا جو ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا، حوا علیہ السلام کو جال میں پھانسا دونوں کو، لیکن اصل ٹارگٹ ابلیس کا کیا تھا؟ صرف یہ نہیں تھا کہ آدم اور حوا رب کی نافرمانی کر بیٹھے جو اللہ نے منع کیا تھا، بلکہ اسے معلوم تھا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں جو چیز ہونے والی ہے وہ مجھے کرانا ہے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ابلیس نے وسوسہ ڈالا دونوں کے دل و دماغ میں اور اپنی جال میں پھنسایا۔ اس کے پیچھے اس کا ایک ٹارگٹ تھا، مقصد تھا، تاکہ وہ پردہ میں چھپی ہوئی شرمگاہ کو ظاہر کر دے، لیبدی لہما، دونوں کے لیے ظاہر کر دے، ما وري عنہما، دونوں سے جو چیز چھپا کے رکھی گئی تھی۔ آدم اور حوا سے شرمگاہ کو رب العالمین نے لباس سے چھپا کے رکھا تھا، اس کا ٹارگٹ تھا کہ اس کو بے لباس کرو اور شرمگاہ ان کے ظاہر کر دو۔
تو ابلیس کا ٹارگٹ شرمگاہ کو ظاہر کرنا. شرمگاہ کو ظاہر کرنا کا مطلب کیا ہے؟ بے حیائی کو عام کرنا. اور ابلیس اس مشن پہ لگا ہوا ہے، اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے وہ اپنے جال کو پھیلاتا جا رہا ہے. وہ پوری دنیا کو ننگا کرنا چاہتا ہے. اور وہ وقت آئے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ جب ہمارے اور آپ کے جیسے لباس میں محفوظ بڑے شریف انسان، بظاہر جو ہم آپ دکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے، یہی انسان ہماری طرح اور آپ کی طرح انسان، وہ وقت آئے گا کہ بند کمرے میں نہیں بلکہ برسرے روڈ، سڑک پر، راستے پر، گزرگاہ پر، جس میں لوگ آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے، اپنے لباس کو اتار دیں گے اور مرد و عورت ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے لگیں گے. اور اس وقت کا شریف انسان کیا کہے گا کہ بھائی ذرا دیوار کے پیچھے چلے جائیں. یہ نہیں کہے گا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ، غلط کام کر رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو، زناکاری کر رہے ہو، بہت بڑا جرم کر رہے ہو، رب کی نافرمانی کر رہے ہو. بلکہ حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے کہ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہوگا کہ اس کو روکے اور اس کے لیے کچھ کہے. زیادہ سے زیادہ کتنی ریکویسٹ کرے گا وہ کہ بھائی جو تمہیں کرنا ہے سب کرو، بس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، تھوڑا سائڈ ہو جاؤ. اور جس طریقے سے تیزی کے ساتھ دنیا اس طرف جا رہی ہے، کیا آج کسی بھی انسان سے پوشیدہ ہے؟ جتنی تیزی کے ساتھ ادھر تقریباً 20 سالوں میں دنیا بے حیائی کی طرف بھاگ گئی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، سب اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. 1000 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 50 سال پیچھے جا کر کے دیکھو کہ دنیا کی تصویر کیا تھی اور آج کی تصویر، دونوں کو کبھی تنہائی میں آپ بیٹھ کر کے دونوں کو ملا لو، پھر آپ سمجھنا کہ کتنی تیزی کے ساتھ دنیا ابلیس کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں لگی ہوئی ہے اور اس وقت کے قریب جا رہی ہے جس کی تنبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دی. تو یہ شرمگاہ کا تعلق حیا سے ہے. اس کو لباس میں رکھنا یہ حیا ہے، اور اس کو بے لباس کرنا یہ بے حیائی ہے. ہاں، بے لباس کرنے کی بھی حد بندی ہے. اسلام ایک فطری دین ہے، اس لیے فطرت سے اسلام بھاگتا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہر ایک چیز کی اسلام نے حد مقرر کر رکھی ہے. اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، فطری دین ہے اور ساتھ ساتھ پاکیزہ دین ہے. اسی وجہ سے اسلام میں جنسی خواہشات کی تکمیل جائز ہے، ضروری ہے، اور انسانی نسل کی بقا اسی پہ منحصر ہے اسلام کی نگاہ میں. لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے پاکیزگی کو یہاں پر بھی، جنسی خواہشات کی تکمیل میں بھی اسلام نے پاکیزگی کو کنارے نہیں کیا ہے، اسلام نے پاکیزگی کو وہاں بھی رکھا ہے. اس لیے کہ انسان فطری طور پر صفائی پسند ہے. آج اتنے بڑے کوئی ایک انسان ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اچھی طرح غسل کر کے، میل کچیل نکال کر کے، صابن اور شیمپو لگا کر کے، اچھا کپڑا پہن کر کے اچھا نہیں لگتا ہے. کوئی ایک آدمی کہ جس کو نہانے اور صاف ستھرا ہونے کے بعد اچھا صاف ستھرا پریس کیا ہوا کپڑا پہننے میں طبیعت میں مزہ نہیں آتا ہو، سکون نہ ملتا ہو، اندر سے تازگی اس کے اندر پیدا نہ ہوتی ہو. کوئی ایک آدمی، آپ سب کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں، تنہائی میں آ کے مجھے بول دیجیے گا کہ کوئی ایک آدمی تو ہو. ہم مسلم کی بات نہیں کرتے، پوری دنیا میں جس کا کے پاس عقل اور شعور موجود ہے، جو پاگل نہیں ہے،
اس سے جا کر کے پوچھو کہ یہ چیز تمہیں صحیح لگتی کہ غلط. اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو بدن، گندگی سے بھرپور ہو، میلا کچیلا بدن اور گندا سندا کپڑا، پوچھو کس کو اچھا لگتا ہے. یہی دلیل کافی ہے کہ انسان فطری طور پر پاکی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی اسے اچھی لگتی ہے. گندگی سے وہ دور بھاگتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا ہے، خراب لگتا ہے. ہاں اب ایک انسان کی عقل ہی زائل ہو گئی ہو، اس کو سوچنے سمجھنے اور تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے پاس سے چلی گئی ہو، تب تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ورنہ ہر انسان گندگی سے بھاگتا ہے. تو جنس کی تسکین کے سلسلے میں بھی اسلام نے پاکیزگی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے. اسلام دین فطرت ہی اس وجہ سے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے شرمگاہ کے آس پاس کے بال کی صفائی کا حکم دیا ہے زیر ناف. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو صاف نہیں کریں گے وقتاً فوقتاً، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق 40 دن کے اندر آپ اس لمٹ کو کراس کریے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اور اس کے بعد صفائی کے بعد آپ کی طبیعت میں جو فرق محسوس آپ کریں گے، آپ اس کو خود ہی سمجھ سکتے ہیں. تو شرمگاہ کے آس پاس بھی پاکی اور صفائی کا اسلام نے حکم دیا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. بلکہ اگر شوہر سفر سے آئے تو عورت کو کیا کہا گیا کہ پہلے اپنے زیر ناف کو صاف کر لو شوہر کے استقبال کے لیے. ماہانہ خون عورتوں کو جاری ہوتا ہے، اسلام نے اس کو گندگی سے تعبیر کیا اور کہا کہ ایسے وقت میں شوہر بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اس لیے کہ پاکیزگی کے خلاف ہے. اسلام پاکیزہ صاف ستھرا مذہب ہے اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ انسان بھی پاکیزہ ہے فطری اعتبار سے، اسے بھی صفائی پسند ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض میں عورتوں سے دوری اختیار کرو، ہم بستری اور جماع کے سلسلے میں ایسے نہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ کسی بھی گندگی میں اسلام جا سکتا ہے؟ ارے شوہر بیوی کے ملاپ کے بعد نہانے کے سلسلے میں جو اسلام نے آداب سکھائے ہیں اس پہ غور کریں آپ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا، امت کو حکم دیا، پہلے شرمگاہ کے آس پاس جو بھی گندگیاں لگی ہوئی ہوں تو بائیں ہاتھ سے، اسلام ہر گندی چیز کو بائیں ہاتھ سے، یہ بھی پاکیزگی کا ایک حصہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں گے تو یہ طبیعت میں کچھ الجھن پیدا نہ کرے. بائیں ہاتھ سے ہر گندا کام کریں اور ہر گندگی کی صفائی کریں آپ. تو بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کے آس پاس کے حصے کو رگڑ لیں، صفائی کر لیں پہلے آپ، پھر ہاتھ کو مٹی میں رگڑیں، یہ کام پہلے کریں، اس کے بعد پھر وضو کریں. پہلے گندگی کی صفائی اس میں ہے، اس کے بعد وضو کریں، پھر اس کے بعد جو غسل کا طریقہ ہے پورا وہ آپ جانتے ہیں. تو اسلام فطری مذہب ہے اور فطرت کے ساری چیزوں کا اسلام خیال کرتا ہے اور فطرت ہی کا تقاضا ہے کہ انسان پاکیزگی کو اختیار کرے. اب چونکہ شادیوں کا ماحول ہے، اس مناسبت سے ہم نے گزشتہ ہفتہ بھی گفتگو آپ کے سامنے کی تھی اور آج بھی ہم نے سوچا کہ ایک ایسے گوشے کی طرف آپ کو لے جاؤں جس میں مسلم معاشرے کے بہت سارے افراد بھی ملوث ہیں اور دنیا میں بے حیائی کی طرف ایک بڑھتا ہوا وہ قدم ہے اور ابلیس کے جال میں آ کر کے یہ دنیا کے جمہوری لوگ، لبرل لوگ اور سیکولر لوگ یہ پوری دنیا کو بے حیائی کی طرف دھکیلنے میں لگے ہوئے. مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے
عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. مرد کو اچھا نہیں لگتا من میں کہ میں مرد رہوں تو وہ عورت بن سکتی ہے. اپنے جسم کو بدلے بغیر بھی اور آپریشن کے ذریعے سے جسم کو بدل بھی سکتے ہیں. وہ کسی عورت کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے اور مرد بننے کا من ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد ثابت کر سکتی ہے بغیر کچھ تبدیلی کے اور چاہے تبدیل کر کے. اور یہ سب دنیا میں باضابطہ قانونی طور پر لوگ پاس کرتے ہیں اس کو. بہت سارے ممالک میں یہ پاس ہے, بہت سارے بظاہر مسلم ممالک میں بھی یہ قانونی طور پہ پاس ہے کہ یہ اختیار ہے اور جائز ہے اور اس کو قانونی حق حاصل ہے. ضرورت پڑے گی تو حکومت اس کو سیکورٹی بھی دے گی. اور زیادہ دور مت جائیے, بغل میں ہمارے پاکستان ہے, وہاں پر بھی قانون پاس ہے اس کے سلسلے میں. یورپ کو تو آپ چھوڑ دیجئے. اب جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر اسلام کی تعلیمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, تو پھر آپ کو وہیں جانا پڑے گا کہ وہی ہو رہا ہے جو ابلیس چاہ رہا تھا. ابلیس نے پہلے ہی دن جو چیز کلیئر کر دی تھی وہ اپنے مشن میں کہاں پہنچ گیا ہے آپ دیکھیے. ان لوگوں سے ذرا سا کوئی پوچھے گا کون؟ ہم سب تو ابلیس کے جال میں کسی نہ کسی طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ قانون پاس کرنے والے انسان کی نسل کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے ہیں. ارے جب مرد مرد سے شادی کر لے گا, عورت عورت سے شادی کر لے گی تو انسانی نسل آگے کہاں سے بڑھے گی؟ یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے, یہ فطرت سے بغاوت نہیں ہے, انحراف نہیں ہے. کیا مرد مرد سے شادی کر کے بچے کی پیدائش ہوگی؟ عورت عورت سے شادی کر لے تو بچے کی پیدائش ہوگی. کیسے انسانی نسل آگے بڑھے گی؟ اب تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے نا. لوگ دلیل بھی دے دیں گے کہ کئی سال پہلے دنیا نے اخبار میں سنا اور ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا یا خبر پھیلی ہوگی کہ دنیا کا سب سے پہلا مرد جو ماں بنا. دنیا کا پہلا مرد ماں بنا. عجیب سی بات, مرد بھی ماں بنا ہے. تو اب تو مرد و عورت کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو انجیکشن کے ذریعے سے بھی مادر رحم میں بچے کی پیدائش کا امکان ہے, انجیکشن کے ذریعے سے بھی. یہ ہمارے آس پاس پڑوس میں سب ہو رہا ہے. ہاسپٹل میں انتظام ہے, ہمارے آس پاس پڑوس میں ہو رہا ہے. لیکن ذرا بتاؤ, جس بچے کے باپ کا پتہ نہ ہو تو کیا وہ بچہ حقیقی باپ کو پا پائے گا کبھی؟ اور کسی اور کے گود میں بچہ پیدا کروا لے رہے ہیں آپ, اس کے بعد لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں. مرد اس کے ساتھ سوتا بھی نہیں ہے اور اپنی بیوی کو وہ کمزور بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. پیسے دے کر کے کسی دوسری عورت کے پیٹ میں اپنا بچہ رکھوا لیتا ہے. بتائیے, اب اس کی جو نقلی والی ماں ہے اپنے باپ کے ساتھ جو رہتی ہے وہ حقیقی محبت ماں کا کبھی دے پائے گی؟ وہ یہ انسان اور انسانیت کی تباہی کا سامان ہے. یہ سب یہ ترقی نہیں ہے, یہ فطرت سے بغاوت ہے اور اللہ سے لڑائی کا اعلان ہے. در حقیقت اسلام نے خواہشات نفسانی انسان کے اندر رکھی ہے تو اس کے تسکین کا سامان بھی جائز طریقے سے اسلام نے رکھا ہے. یہاں تک کہ شرمگاہ کی بات آئی تو خود لذتی کو بھی علماء نے اسی لیے حرام قرار دیا, مشت زنی کو, اس لیے کہ اسلام میں اس کا جو جائز دائرہ ہے اس دائرے سے ہٹ کر کے ہے. یہ جائز دائرہ صرف بیوی ہے. اسلام میں جو جائز بیوی ہے, جو شکل ہے نکاح اور شادی کی, وہی صرف ایک جائز راستہ ہے شرمگاہ کو بے لباس کرنے کا. یہاں تک کہ خود اپنے آپ سے بھی آپ لطف اندوز نہیں ہو سکتے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ
بیوی سے یا لونڈی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت آپ، اس کے علاوہ، اس جائز راستے کے علاوہ کوئی بھی اور راستہ کو اختیار کر لیا، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، وہ سب حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسلام نے اسی سلسلے میں کہا ہے کہ میں یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو خرچ برچ کی اور جسمانی، تو وہ شادی کر لے، شادی کر لے۔ اور اگر جس کو طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ شادی نہ کرے، پھر بھی وہ انسان ہے، اس کے اندر بھی جسمانی جنسی تسکین اور جنسی خواہش اس کے لیے بھی ضرورت ہے اس کی، وہ کیا کرے؟ اسلام نے کوئی راستہ نہیں بتایا اس کا کہ ایسا کر لے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اپنے جنسی خواہش کو کنٹرول کرے، کیسے؟ اپنے جسم کو کمزور کرے، فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے۔ وہ جب روزہ رکھے گا تو جسم میں کمزوری آئے گی، اور جسم میں کمزوری آئے گی تو جنسی خواہش جنم ہی نہیں لے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بتلا دیا کہ جنسی خواہش ایک ضرورت کے تحت ہم نے دیا ہے تم کو۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ کہ انسانی نسل کو آگے بڑھانا۔ تمہیں عورت کی طلب ہوگی تو تم اس کے جائز راستے کو اختیار کرو گے اور کسی عورت سے شادی کرو گے، اور پھر اپنی خواہش کو پوری کرو گے، اسی کے نتیجے میں انسان کی اولاد، انسان کی نسل آگے بڑھے گی، اولاد تمہیں ملے گی۔ لیکن چونکہ یہ دنیا امتحان کا گھر بھی تو ہے، اسلام نے کیا بتایا؟ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، اسی وجہ سے ان تمام جھمیلے میں امتحان بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تمہیں عورت بنایا، جنسی خواہشات سے بھی نواز دیا، لیکن اللہ نے ایسے حالات بنا دیے کہ تم شادی نہیں کر سکتے۔ تب کیا کرو گے؟ اب امتحان ہے تمہارے لیے۔ روزہ رکھو، اپنے جسم کو کنٹرول میں کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کوئی معمولی چیز ہے شرمگاہ؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں کہا تھا، جو اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم لوگ جتنے آسانی میں لے لیے، اس کو اتنا آسان نہیں ہے، بہت کٹھن بات ہے زبان اور شرمگاہ۔ تو پہلے دن سے ہی یہ بات چلی، ابلیس نے انسان کے شرمگاہ کو کھولنا چاہا، چونکہ اس کے ساتھ اس کا ٹارگٹ جڑا ہوا ہے۔ انسان کو پہلے بے حیا کر دو، اس کے بعد اس سے جو چاہے کروا لو۔ اور ابلیس پوری طرح اپنے مشن میں لگا ہوا ہے اور بہت کامیاب ہے۔ یہ جو لوگ بھی اپنی جنس کو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں اسلام کی نقطہ نگاہ سے، یہ سب ابلیس کے چیلے ہیں۔ اور اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے تقریباً اعلان کر دیا کہ یہ ہوگا دنیا میں۔ ابلیس کہتا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں لوگوں کو بتاؤں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بناوٹ کو بدل دیں گے۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تم اپنے آپ کو عورت بنا رہے ہو۔ ارے عورت بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ مرد عورت کا لباس پہنے، مرد عورت کی چال ڈھال اختیار کرے، اور عورت مرد کا لباس پہنے، عورت مرد کا چال ڈھال اختیار کرے۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرے، اور جو عورت ہوتے ہوئے مرد کی چال ڈھال اختیار کرے، جو مرد ہوتے ہوئے عورت کا لباس پہنے اور جو عورت ہوتے ہوئے مرد کا لباس پہنے۔ اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ جنس کی تبدیلی تو بہت بڑی بات ہے، وہ ابلیس کے بہت بڑے چیلے ہیں جو ایسا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ نفسانی خواہشات، دنیا میں آج تو جمہوریت کا ڈنکا بج رہا ہے نا، جمہوریت ڈیموکریسی، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر انسان آزاد ہے، جو من میں آئے وہ کر سکتا ہے، اس کے جیسے من میں آ رہا ہے ویسے زندگی گزارنے کا اس کو حق ہے۔ لہذا جسے مرد بننے میں اچھا نہیں لگتا وہ عورت بن جائے،
اور جس کو عورت کے ساتھ شادی رچانے کا من نہیں کرتا وہ مرد سے شادی رچا لے، جس کو عورت کے ساتھ شادی رچانے کا من کرتا وہ عورت سے شادی کر لے۔ یہ دراصل ابلیس کے چیلے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور لوگ جانوروں کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ بتاؤ انسان جیسی مخلوق ہم نے بنایا، اس کو عقل و شعور سے نوازا، سوجھ بوجھ دی، لیکن بے فائدہ، کچھ اس سے فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے، یہ اس کا فائدہ ہی حاصل نہیں کرتے اس سے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل تو دیا لیکن یہ ہے کہ اس دل سے سمجھتے ہی نہیں جیسے سمجھنا چاہیے ایک انسان۔ لہم اعین، آنکھیں ہم نے دی دیکھنے کے لیے کہ اچھی اور بری کو دیکھو اور پرکھو، لا یبصرون بہا، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ لہم آذان، ہم نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، فیصلہ کرو اچھی چیز کیا ہے سن کر کے اور بری چیز کیا ہے، کچھ بھی سنے جا رہے ہیں، صحیح چیز کو سنتے نہیں ہیں۔ لا یسمعون بہا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ان کو جانور نہیں بنایا تھا، انسان بنایا تھا، لیکن یہ تو جانوروں کی طرح نکلے، اتنا اچھا دل اور آنکھ اور کان سب کچھ دیا لیکن یہ تو جانور کی طرح نکلے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ لیکن اللہ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ نہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یہ، بل ہم اضل، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیسے؟ آج تک آپ لوگوں نے تاریخ میں کوئی واقعہ سنا، پڑھا، یا آپ نے اپنی زندگی کے تجربے میں کبھی دیکھا کہ کوئی جانور کسی جانور کے پیچھے کے راستے میں اپنی خواہش پوری کرتا ہے؟ بیل کے ساتھ خواہش پوری کرتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ جانور میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو انسان نے کرنا شروع کر دیا۔ تو جانور سے گئے گزرے ہیں کہ نہیں؟ کتنی بہترین تفسیر ہے قرآن کی اس آیت کی کہ یہ جانور کی طرح نہیں، جانور سے گئے گزرے، کہ کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے کہ جو میل کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، نر کے ساتھ اور مادہ کے ساتھ نہیں۔ اور جو خواہش پوری کرنے کا اللہ نے سسٹم بنایا، طریقہ اور راستہ بتایا، اسی میں وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان اتنی عقل اور شعور اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو بالکل گیا گزرا اور اس کی انتہا کو پہنچا دیں گے۔ بنایا تو تھا بہت اچھا اس کو، لیکن یہ ابلیس کے جال میں جب پھنسے گا اور فطرت سے بغاوت کرے گا تو ہم اس کو بالکل ذلت و رسوائی کی انتہا میں پہنچا دیں گے۔ تو انسان انتہا میں پہنچ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے مرد سے مرد کی خواہش پوری کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر کے کیسا عذاب دیا، تاریخ میں موجود ہے، اور قرآن میں اب جگہ جگہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری زمین کو الٹا پلٹا کر دیا تھا اللہ نے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلا، الٹا پلٹا کر دیا، اوپر نیچے کر دیا اس کو، زمین کو، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کے اندر یہی بیماری تھی۔ اور آج دنیا میں ساری بیماریاں خوب پروان چڑھ رہی ہیں، اور ابلیس اپنے مشن میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور انسان بے حیائی کی انتہا کو پہنچنے لگا ہے۔ بہرحال فطری تقاضا ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے، اور اس کے پیچھے کا راز کیا ہے کہ خواہشات کی تکمیل بھی ہو، اور دوسری بات انسانی نسل آگے بڑھے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ غلط ہوگا، اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال ہوگا، اور عذاب الہی کو دعوت دینے کے جیسا ہوگا۔ بیوی کو اللہ رب العالمین نے کھیتی سے تعبیر کیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، کچھ بد دماغ لوگ قرآن میں بھی کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بیوی کے ہر راستے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے فاتوا حرثکم انا شئتم، غلط تفسیر کہ اپنی کھیتی میں جہاں چاہو آؤ، انا کا ترجمہ غلط کرتے ہیں
انا کا اصل ترجمہ کہ جیسے چاہو ویسے آؤ، جہاں چاہو وہاں نہیں. اور کھیتی کا مطلب یہی ہے، کھیت میں آدمی اناج ڈالتا ہے، وہاں پہ کچھ پانا ہے، اس لیے نا. اب جس جگہ میں آپ پانی ڈالو گے اس جگہ سے کچھ ملنا چاہیے. تو کیا عورت کے ہر راستے میں کچھ ملنے والا ہے؟ اولاد ملنے والی ہے؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام کی نگاہ میں شرمگاہ کے استعمال کے سلسلے میں دو باتیں، ایک تو انسان کی خواہشات کی تکمیل ہو جائز طریقے سے، اور دوسرا انسانی نسل آگے بڑھے، اور مضبوطی کے ساتھ یہ کام ہو، انسانی نسل آگے بڑھے. اسی لیے اسلام نے محرمات ابدیہ وغیرہ کا جو سسٹم بنایا وہ اسی لیے بنایا ہے کہ کس کس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، تاکہ نسل خلط ملط نہ ہو. اسی طریقے سے کب کس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اور کون انسان کب ہم بستر ہو سکتا ہے، یہ سب اسلام نے اسی لیے اصول بنایا ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام کا ایک ایک قانون اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قانون ہے، اس کو دنیا کبھی چیلنج نہیں کر سکتی. اور باقی جو کچھ دنیا میں لوگ کر رہے ہیں یہ فطرت سے بغاوت ہے اور انحراف ہے اور انسانوں کے تباہ کرنے کا راستہ اور ذریعہ ہے. اس لیے مسلمانوں، کم از کم تم ان ابلیسوں کے اور یہ دنیا کے مکاروں اور دھوکے باز لوگوں کے جال میں تم نہ پھنسو. یہ نہ سوچو کہ سب نارمل ہے، ایسا چلتا ہے، نہیں. آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے خطرناک دور میں اور بے حیائی کے دور میں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جنسی خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہمیں شعور اور عقل سے نوازے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے مقاصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا